ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا پاور دکھاتا ہے۔ انسان کو خود اس کی موت کا علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی کہ جو لوگ لندن کے لیے فلائٹ میں اڑے تھے، کیا ان کو معلوم تھا کہ ہم لندن جانے کے بجائے کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے؟ ایون کہ جو فلائٹ کو اڑانے والے تھے، جو کیپٹن تھے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آج ہماری فلائنگ کا آخری دن ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پورے اسٹیٹ پر حکومت کی، اور وہ آج خاک کے راہ کے ملبے میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ ہم لوگ واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس واقعے سے جو سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، جو سبق ہوتا ہے، جو لیسن ہوتا ہے، وہ انسان نہیں لے۔ یہ وہی لوگ سیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیپ وزڈم دیا، گہری سوجھ بوجھ دی اور سمجھ دی ہے۔ ہر واقعے کو اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں، اللہ کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان نکالے گا، تمہاری زندگی کو ختم کر دے گا، تمہاری روح نکالے گا۔ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو تمہارے اوپر متعین کر دیا گیا۔ اب یہ جو 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اچھا آپ اس میں حیرت کی بات دیکھیے، جس کی موت نہیں ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اس میں ایک آدمی زندہ بچ گیا، سارے لوگ مر گئے، اور ایک انسان، اگر انسان حادثات سے مرتا، کسی اور کاز اور وجہ سے مرتا، تو اس فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب کو مر جانا چاہیے تھا۔ ایک آدمی کیسے بچ گیا؟ باقی سارے لوگ کیسے مر گئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو دینے والا ہے، اس نے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے اتنا ہی اس کی زندگی ہوگی، اور جس کی موت جہاں لکھی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض، اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کیڑا مکوڑا، الا علی اللہ رزقها، اس کی روزی روٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ کہاں کہاں رہے گا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ انڈیا میں رہے گا، لندن میں رہے گا، امریکہ میں رہے گا کہ سعودی میں رہے گا، سب اسے معلوم ہے کہاں رہے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور زمین کے کس حصے میں اسے دفن کیا جانا، اس کی قبر جال کے مکان میں ہوگی کہ گجرات میں ہوگی کہ لندن میں ہوگی کہ امریکہ میں ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فی کتاب مبین، ایک ایک چیز، ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک تفصیل اللہ رب العزت کے یہاں لکھی ہوئی ہے، ریٹن میں موجود ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں اس فلائٹ کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں تو گھر تک جائیں گے کہ یہاں سے جال کے مکان میں جائیں گے، قبرستان میں جائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے انسان کو اصل جو اپنی تیاری جہاں جانے کے لیے آیا ہے اس کے لیے ہر وقت ریڈی اور تیار۔ سوچئے کتنے لوگ تیار ہوں گے کہ ہمیں مرنا ہے، آج ہم مرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ریڈی ہوں گے؟ جو جیسا کیا ہوگا وہ لے کر کے اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے an ideal مسلم فیملی، ایک مثالی مسلم گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنانا چاہتا ہے، ایک خوشیوں کا گھر، ایک سکون کا گھر۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ اکثر گھروں میں کیا حالات، ہمارے گھر جنت کا نمونہ اور مثال ہیں یا جہنم کا منظر پیش کر رہے ہیں، جہاں میاں بیوی کے جھگڑے، بیوی بچوں کے جھگڑے، جہاں پر بچوں اور والدین کے اختلافات، ماں باپ میں اور بچوں کی بات نہیں بن رہی ہے، رشتہ داروں کے حالات ایک دوسرے سے ڈفرینس ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا ایسا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایک مثالی گھر، ایک آئیڈیل مسلم فیملی کون سی ہو سکتی ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے جاننا؟ کیونکہ ہمیں جس کے پاس جانا ہے، اگر ہم اپنے حساب سے زندگی جی کر کے گئے تو وہاں پر بھی دنیا میں تو سکون نہیں ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ سکون ہے کیا دنیا میں؟ نہیں ہے نا۔ اب بتائیے کہ مرنے کے بعد بھی اگر انسان کو سکون نہ ملے تو اسی کو کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ایک مثالی گھر کیسا ہوتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اس میں 5 پوائنٹس ہیں، اگر یہ ہمارے گھر میں ہے تو ہمارا گھر مثالی گھر، اگر 5 میں سے ایک بھی غائب ہے تو ہمارا گھر مثالی گھر نہیں ہے، اور جتنا کم ہے اتنا ہمارا گھر اللہ کی نظر میں لعنت کا، قرض کا اور شاپ کا حقدار اور مستحق ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی چیز تم اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی آپ کا گھر، آئیڈیل گھر، مثالی گھر کب ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو، مطلب جس گھر کی شروعات فجر کی نماز سے ہو
اور جس گھر کی شام اور رات اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح اور نماز کے ساتھ، اگر آپ کے گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، فجر میں سوتے رہتے ہیں، آپ سوتے رہتے ہیں، آپ کے بچے سوتے رہتے ہیں، بیوی سوتی رہتی ہے، آپ کے گھر میں اللہ کا حکم نہیں چلتا، آپ کی بیوی کا حکم چلتا یا باپ کا حکم چلتا یا کسی اور کا بھی چلتا ہے، تو وہ گھر اللہ کے نظر میں آئیڈیل اسلامی مسلم گھر تو نہیں ہے، وہ کوئی اور گھر ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں، ان کے گھروں کی شروعات، صبح کی شروعات، آغاز، اسٹارٹنگ کس چیز سے ہوتی تھی؟ سونے سے۔ فجر کی نماز چھوڑ کر کے ان کے بچوں کی شروعات کیسے ہوتی تھی؟ آج ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، حکومت کا، کہ ہر جگہ بلڈوزر چل رہا ہے، ہر جگہ لاشیں گر رہی ہے، ہر جگہ گولیاں چل رہی ہیں۔ ریزن کہاں ہے؟ اس خدا کی عبادت ہماری زندگی سے، ہمارے گھروں سے غائب ہو چکی ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت، عزت اور ذلت ہے۔ گھر ہیں، کاروبار ہیں، اسی لیے تو بلڈوزر چلوا رہا، اور یہ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی عبادت نہیں آئے گی۔ ہمارے گھروں کی شروعات، آپ خود سوچئے، ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر کے 100%، یعنی بیوی، بچے، خود، ان کے ماں باپ، سب فجر کی نماز میں اٹھ کر کے، مرد مسجد میں آتے ہوں، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت ہو۔ اس طرح سے زندگی کی شروعات کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ کتنے گھروں میں ہوتی ہے؟ صرف نماز میں، جمعہ میں آ جانا، یہ تو کرسچن بھی کرتے ہیں کہ سنڈے کے دن چلے گئے چرچ میں، تھوڑا خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، بات ختم۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، منمانی عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مسلم پسند ہے، مسلم۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ اوبیڈینٹ، آدھا بیدہ نہیں۔ آپ خود سوچئے، ایک آدمی کو آپ اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں رکھتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے، وہ بولتا ہے میں 4 گھنٹے کام کروں گا، کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ کیا آپ اس کو سیلری دیں گے؟ کیا آپ کو انعام دیں گے اسے، یا اسے کک آؤٹ کریں گے، بھگا دیں گے؟ یقیناً آپ بھگا دیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں، میں، میرے بچے، میری بیوی اور میری پوری فیملی اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی زندگی کی شروعات نہیں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے توحید کے علمبردار، خالی توحید اور رسالت اور سنت کی بات کرنے والے فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جس گھر کی شروعات بے نمازیوں کے ذریعے ہو، جس گھر کی زندگی کی شروعات ہر دن شیطان کے ساتھ کان میں پیشاب کرنے کے ذریعے ہو، اور جس گھر کی شروعات ہر دن اللہ کی ناراضگی اور اس کے غصے سے ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس گھر کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ان گھروں پر بلڈوزر ہی برسیں گے، جیسا کہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، بلڈوزر ہی چلیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ، اسلامی فیملی، چیک کر لیجئے ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، ہماری بیوی، کس طرح سے زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ اور ہر دن میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بولتا ہے، کبھی رات میں تھکے ہوئے آئے، کچھ بڑا کام تھا، آنکھ نہیں کھلی، وہ ایکسیپشن ہے، الگ ہے، لیکن ہر دن کی شروعات ایسے ہی ہو رہی ہے، اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا کی لعنت ہے تمہارے گھر پہ، اس وجہ سے تمہارے گھر کی شروعات ایسی ہو رہی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ مثالی گھر کا، اللہ کی عبادت وہاں ہوتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہو اس گھر میں، کوئی جھگڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا بولتا ہے، یہ بات پوچھی جائے۔ نمبر 2، مثالی گھر، آئیڈیل مسلم فیملی، ماں باپ کی اطاعت ہوتی، بڑوں کی عزت ہوتی،
چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوتا، یہ کون سکھائے گا؟ ماں باپ کی عزت کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے قرآن میں۔ اب اسی آیت میں، آیت نمبر 36 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ اور ویل وشر کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو، یعنی ان کی عزت کرو، ان کی بات مانو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی، کوئی غلطی ہو جائے تو بھی اس تک مت کہو، ہاں احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بولو کہ ابو جان یا امی جان یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن روڈ بیہیو نہ کرو، ان کے ساتھ غلط ویوہار مت کرو، ان کو انسلٹ نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اگر کسی گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں ہو رہی، بچے ماں کی بات نہیں مان رہے، باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ماں اور اس باپ نے اللہ کا حکم بچوں کو نہیں سمجھایا۔ اب یہاں پہ فجر میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے آتے ہیں، الحمدللہ کچھ لوگ دوسرے محلے سے آتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہیں آ کے سنیں۔ کیا آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں کیا کہ چلو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا حکم دیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو خود سمجھنے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاں، بچہ ٹائم پر اسکول جائے گا اس کی فکر ہے، اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ 8 بجے ٹائم ہے تو ماں ریڈی کر کے اس کو 8 بجے اسکول کے پاس، بس کے پاس لے کے کھڑی رہتی ہے۔ لیکن کیا اتنی فکر اس ماں کو، اس باپ کو یہ ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم 5:20 پہ ہے تو 5:20 پر کسی ماں کو، کسی باپ کو دیکھا آپ کو ریڈی کر کے لا کر کے مسجد میں داخل کرتے ہوئے، جماتے ہوئے؟ کبھی نہیں دیکھا آپ نے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ماں باپ کو ان کی نظر میں ذلیل کرتا ہے، پھر وہ بچے پوری زندگی ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، پھر وہ ماں باپ بولتے ہیں ہم نے تو اپنے بچے کے لیے اتنا کیا، لاکھوں روپے لگا دیے اس کی تعلیم پر، تربیت پر، آج مجھے پوچھ نہیں رہا۔ جو اصل چیز دینے کی تھی، وہ اس کے مالک کی پہچان، وہ آپ نے نہیں دی، اور اس جرم کی سزا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا۔ اس لیے دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں، وہ گھر مثالی ہوگا جس گھر میں بچے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے گھروں میں آپ کے بچے آپ کی بات مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہے تو آپ کا گھر مثالی ہے۔ اگر بچے آپ کی بات نہیں مانتے، بیوی کی بات مانتے ہیں، دوستوں کی بات مانتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب کہ آپ نے اپنے گھر کو مثالی نہیں بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور توبہ کیجئے، اور اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں پھر سے کوشش کرنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے۔ تیسری چیز، مثالی گھر اس گھر کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، رشتہ دار ان کے گھر پہ آتے ہیں، وہ بھی رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں، نہ ان کے گھر کوئی آتا ہے، نہ وہ کسی کے گھر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اس وقت کی دنیا کے جتنے اچھے اچھے دل تھے سب آپ کے پاس جمع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اچھے انسان تھے. آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب نہیں تھے, کسی سے بات چیت بند نہیں تھی. اگر آپ کے گھر میں رشتہ داروں کی عزت ہوگی تو رشتہ دار آئیں گے. رشتہ داروں کی عزت نہیں ہوگی, بوجھ سمجھا جائے گا, تو وہ رشتہ دار کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے مثالی گھر, آئیڈیل مسلم فیملی وہ ہے جہاں پر رشتہ دار آتے ہیں, وہ رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک. بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے, بیوی کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. بہت افسوسناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا بیہیو کرو, کیونکہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہیں بیویوں کے سلسلے میں لوگوں کے. نمبر 1, کچھ لوگ بیوی کو غلام سمجھتے ہیں اور اس طرح بیہیو کرتے ہیں. نمبر 2, کچھ لوگ بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. ماں باپ بھائی بہن سب کچھ نہیں, جو ہے وہ بیوی کے سامنے رکوع سجدے میں رہتے ہیں ہمیشہ. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا ہے بیوی کا حق بیوی کو دینا اور اس کو اپنی برابری کے ساتھ اپنی طرح ایک انسان سمجھ کر کے باقی لوگوں کا حق بھی دینا, ماں کا حق بھی, بھائی بہنوں کا حق بھی, بیوی کا حق بھی. پہلے جو دو ایٹیٹیوڈ ہیں وہ غلط ہیں. نہ بیوی کا غلام بننا ہے, نہ بیوی کو غلام بنانا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے, جھاڑو دے لیتے تھے, اب گھر میں پکانے کے کاموں میں جوتے سل لیتے تھے, اپنے کپڑے خود سے پیوند لگا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ آج کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں گھر میں کام کرنا یہ گویا کہ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. نہیں, جو گھر میں کام کرتا ہے, اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے, اپنے بچوں کا ہاتھ بٹاتا ہے, وہ گریٹ انسان ہے. جو ایسا نہیں کرتا وہ متکبر, گھمنڈی, مغرور اور ایروگنٹ انسان ہے, اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک, یہ چوتھا پوائنٹ. اور نمبر 5, بچوں کے ساتھ اچھا بیہیو. کچھ لوگ جو ہے اچھا بیہیو کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ جو کچھ مانگے وہ دے دیا, جو کہے وہ کر دیا, نہیں. اچھا بیہیو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کرنا, ان کو صحیح اور غلط کا فرق دکھانا, اور ان کو پریشرائز نہ کرنا. ہمارے گھروں میں ماحول کے اعتبار سے جیسا ماحول چل رہا ہے, صبح سے رات تک بچوں کو صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے, پڑھائی 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 پڑھائی. اسکول سے آیا بچہ, بیٹھ کے ہوم ورک کرو. اب وہ اسکول سے آیا, ریڈی ہو جاؤ ٹیوشن کے لیے, کوچنگ کے لیے. اس کا بچپنا ہم نے چھین لیا, ختم کر دیا. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے, یہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے کہ 80% آف دا انجینئرس آر انمپلائبل. 100 میں سے 80 انجینئر جو ہیں یہ نوکری دینے کے لائق نہیں کمپنیوں میں. بچوں کو ان کا بچپنا دیجیے, اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں, ان کو تھوڑا کھیلنے دیجیے, ان کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیجیے, ان کو وہ چیزیں سکھائیے جو زندگی میں آگے کام. اور میتھ پڑھ کے آ رہا, گھر میں بھی وہی میتھ پڑھا رہے ہیں, سائنس پڑھ کے آ رہا وہی, پھر یہاں بھی وہی پڑھا رہا ہے. ارے 8 گھنٹے انسان کام کر کے تھک جاتا ہے, بچہ پڑھ کے آتا ہے 8 گھنٹے, پھر اس کے بعد بھیج دیا اس کو کوچنگ, اس کو گھر میں بیٹھا دیا پڑھنے کے لیے. ہمیں اگر کوئی آدمی, ہم سے اگر کوئی 12 گھنٹہ 14 گھنٹے کام کرائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ بچوں کو لیڈرشپ کوالٹی سکھائیے, بچوں میں پرابلم سالونگ سکھائیے. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کیسز آتے ہیں. ابھی ایک کیس ہے, بہترین انجینئر ہے بچہ, 3 لاکھ کا مہینہ کماتا, لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے, اپنے سسرال کے لیے
عذاب بن چکا ہے، جہنم بن چکا ہے۔ کیوں؟ بڑا لالچی انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اتنا کمانے کے باوجود میں اپنے سسرال سے لے جاؤں۔ اسی طرح بہت ساری لڑکیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے گئے، اس کو کیئرنگ اور شیئرنگ نہیں سکھائی گئی، اس کو انسانیت نہیں سکھائی گئی۔ یہ چیزیں ہمیں بچوں کو گھر میں سکھانا چاہیے۔ میتھ سائنس تو وہاں سیکھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگلے دن جا کر کے اسکول میں پوچھیں، وہ اپنا بھی ٹائم پیسہ بھی خرچ کر کے ان کی ساری صلاحیتیں ایک ہی چیز میں لگانا، یہ زندگی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اب آپ ایک واقعہ آپ سنیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کیسا انسان کو ہونا چاہیے، بچے کو کیسا بنانا چاہیے، ایک گھر کے بچے کیسے ہونے چاہیے۔ سوشل ہونا چاہیے بچوں کو۔ ہمارے بچے لوگوں سے ملتے نہیں، گھر میں دن بھر 24 گھنٹے گھر میں رہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے بچے تو کہیں نہیں جاتے، گھر میں ہی بند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی محفل میں بٹھاتے تھے، بڑے لوگوں سے ملوائیے، الگ الگ جگہوں پر لے کے جائیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے دیجیے، تاکہ بچوں کے اندر ڈسپلن آئے، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی آئے، ان کے اندر ہمت آئے، عزم آئے، حوصلہ آئے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا، ایک ہفتے کے اندر 200 لوگوں کی رپورٹ آئی میونسپل میں، اس وقت کے زمانے میں، کہ ہمارے گھر میں کھانا آتا تھا، اب کیوں بند کر دیا گیا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 گھروں کو ہر دن کھانا پہنچاتے۔ جس دن سے ان کا انتقال ہوا اس دن سے وہ 200 گھروں کو کھانا بند ہو گیا۔ یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی۔ ہمارے بچے صرف خود میں، ہمارے میں، بیوی میں، بچوں میں شادی ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنی زندگی میں گھس جاتے ہیں، نہ ہمیں پوچھتے ہیں، نہ ہماری بیوی کو پوچھتے ہیں، نہ خاندان کو پوچھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا رونا یہی ہے کہ بچے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے آپ نے ان کو سوشل ہونا نہیں سکھایا، انسانیت کا درد نہیں سکھایا، لوگوں سے ملایا نہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس سے جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ایک مثالی مسلم گھرانہ، ایک آئیڈیل مسلم فیملی کون کون سی ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، فجر کی نماز سے شروعات ہوتی ہے پورے گھر والوں کی، اور اللہ کا حکم سب سے اوپر رہتا ہے اس گھر میں، ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، تو وہ گھر مثالی ہے۔ نمبر 2، بچے اگر ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو وہ گھر مثالی ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو وہ گھر مثالی ہے۔ اور نمبر 4، بیوی کے ساتھ اگر اچھا سلوک ہے تو وہ گھر مثالی ہے۔ اور نمبر 5، بچوں کے ساتھ ویسا جیسا ان کے بچپن کا تقاضا ہے، ان کو ڈسپلن کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کو ریلیکس دیتے ہوئے، ان کو مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے تیار کرتے ہوئے اگر ہم ان کو سوشل بناتے ہیں، لوگوں کا درد، لوگوں کا دکھ سمجھاتے ہیں، ان کے، وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا گھر ایک مثالی گھر ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس پر بات ہوگی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزرتی تھی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہماری زندگی اور ہمارے گھر کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اور ہمارے گھروں کو مسلمان اور ہمارے گھروں کو اسلامی فیملی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد ہمیں اپنی رضا اور خوشی کی جگہ جنت میں داخل فرمائے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے اور کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين۔
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وجل وأتم وأحمد وأعظم.